اسلامی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر وہ عظیم دن تھا جب باطل کا غرور خاک میں ملا اور حق کا پرچم بلند ہوا۔ یہ معرکہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اخلاص، قربانی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا زندہ ثبوت تھا۔ یہ وہ دن تھا جب 313 مؤمنین نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ایمان سچا ہو، نیت خالص ہو اور قیادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو تعداد کی کمی، وسائل کی کمی اور دشمن کی طاقت سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو کفار نے آپ اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ 13 سال تک مسلمانوں نے صبر کیا، برداشت کیا، مگر پھر بھی کفار باز نہ آئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں اسلام کو ایک نیا مرکز ملا، لیکن قریش مکہ کی دشمنی وہیں نہ رکی۔ قریش نے نہ صرف مسلمانوں کی زمینیں، مکانات اور اموال پر قبضہ کر لیا بلکہ مدینہ پر حملے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کا منصوبہ بنایا، جو شام سے مکہ واپس جا رہا تھا اور جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ اس قافلے میں وہی مال شامل تھا جو مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا۔ ابو سفیان نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے قریش مکہ کو فوری پیغام بھجوایا، جس کے نتیجے میں مکہ سے 1000 کے قریب مسلح لشکر ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے لشکر کی روانگی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان ایک منظم فوج کی صورت میں کسی بڑی جنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ مہاجرین اور انصار نے نہایت جوش و خلوص سے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم وہ بات نہ کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس سمت جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے بھی دل سے آپ کی تائید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسلمانوں کی کل تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں تھیں۔ کئی صحابہ کے پاس جنگی ہتھیار بھی نہ تھے۔ اس کے برعکس قریش کے پاس جدید اسلحہ، گھوڑے، زرہیں، ڈھالیں اور بھرپور جنگی تیاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو بدر کی طرف روانہ کیا۔ بدر ایک میدان تھا جو مدینہ سے 80 میل جنوب مغرب کی طرف واقع تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو زمین کی تقسیم، پانی کی دستیابی اور صف بندی جیسے اہم فیصلے کیے گئے۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر اللہ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تمہارا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں جب کہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں کی ایک جماعت نازل فرمائی جو مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ میں شریک ہوئی۔ جنگ کا آغاز 3 بڑے مقابلوں سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ تینوں کفار مارے گئے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے نہایت دلیری اور شجاعت سے لڑائی کی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جنگ کے دوران حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 کم سن عمر صحابہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمان صرف 14 شہداء کے ساتھ یہ جنگ جیت گئے۔
یہ اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن فتح تھی۔ غزوہ بدر سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ پر یقین اور توکل سب سے بڑی طاقت ہے۔ 313 افراد نے اللہ پر یقین کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اتحاد، نظم، اخلاص اور قربانی کا جذبہ ہو تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ ایمان، نیت اور دعا دشمن کے اسلحے سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہیں۔ کمزوری میں بھی اگر سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا جائے تو اللہ کی نصرت ضرور آتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانفال آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا جو لگاتار آئیں گے۔ غزوہ بدر محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایمان والوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار نہ تو تعداد پر ہے نہ ہی وسائل پر، بلکہ وہ دل ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دھڑکتے ہیں، وہ قدم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اٹھتے ہیں، اور وہ آنکھیں ہیں جو اللہ کی مدد کے یقین سے پرنم ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں جب مسلمان دنیا بھر میں آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، غزوہ بدر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم ایمان، اخلاص، قربانی اور اتحاد کو اپنا لیں تو اللہ کی مدد آج بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے جیسے بدر کے میدان میں تھی۔ لہٰذا آئیں ہم اپنے دلوں سے بدر کی روح کو زندہ کریں، اپنے صفوں کو درست کریں اور اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی اپنی نصرت کا حقدار بنا دے۔ اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے، قربانی کا جذبہ رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئیں تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک مزید دلچسپ اور بامقصد ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔